سب سے پہلے سر یہ جو اس کی اسٹریٹجک اہمیت ہے وہ ناظرین کو آگاہ کیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے جو مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے یہ کس حد تک مفید ہے آپ کے لیے؟ تو نقصان دہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک پارلیمانی پروسیس سے دور ہو جائیں گے؟ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں کیا؟ بیسیکلی نیشنل اسمبلی میں یا کسی بھی ایون سینٹ میں یا پروونشل اسمبلی میں یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں یہ ٹول ہے بیسیکلی ٹو انشور پارلیمنٹری اوور سائٹ بالکل اوور دا ڈپارٹمنٹس اینڈ منسٹریز، اور بالکل یہ بڑا افیکٹو ہوتی ہے، اور اس سے وزیر کو، وزارت کو، پالیسیز کو اس پہ چیک ہوتا ہے، پالیسی میکنگ میں گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں، ان کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور یہ ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بغیر پارلیمنٹری اوور سائٹ جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک۔ ہم نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں لیا، عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیوں لیا، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہ مفید ہوگا؟ بالکل، کیسے یہ احتجاجاً کیا گیا ہے، اور خان صاحب نے جو کیا وہ بالکل بہتر کیا، اور یہ بالکل پارٹی کے فائدے میں ہے۔ اس لیے ایک تو سب سے پہلے جو ہمیں کمیٹیز دی گئی تھی وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں کوئی خاطر خواہ کام ہوتا نہیں ہے، اچھا، اور اس میں ڈھونڈ کے ڈپارٹمنٹ اور منسٹری دیکھنی پڑتی ہے، مگر بہرحال ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کو سب سے اہم کمیٹی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ میرا سوال بھی ہے، اپوزیشن کے لیے ہوتی ہے ہیومن رائٹس کمیٹی۔ نہیں، میرا سوال جنید اکبر صاحب کے لیے ہے کہ کیا چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے بھی آپ مستعفی ہوں گے؟ پہلے تو یہ واضح کر۔ جی بالکل ہوں گے۔ اچھا، وہ بھی اس میں ہے؟ جی بالکل، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی اسی میں ہے۔ خان صاحب نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے بھی استعفیٰ دیا جائے گا، اور نہ صرف چیئرمین استعفیٰ دیں گے، ہم نے تو ممبران نے بھی، جو ممبر ہیں ان کمیٹیز کے، انہوں نے بھی، میں نے تو اپنے لیٹر جو ہے وہ لکھ لیا ہے۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا، میرے متعلقہ جو آدمی تھا، میں نے اسے کہا آپ لیٹر لکھ دیں اور مجھ سے سائن کروا کے دے دیں، تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی جائے گی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے بھی زیادہ اہم کمیٹی جو اپوزیشن کے لیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہیومن رائٹس کمیٹی۔ جی، ہیومن رائٹس کمیٹی آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم جو تھی وہ بلاول بھٹو صاحب جو تھے ان کے پاس تھی۔ اس دفعہ پارٹی نے وہ کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا جو ایس ایل سی کے چیئرمین ہیں ان کے حوالے کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان نیشنل اسمبلی جو ہے پاکستان کی، اس میں ہیومن رائٹس کمیٹی کے اجلاس ہی بلانے کی اجازت نہیں تھی۔ اجازت نہیں تھی؟ ایجنڈاز جو تھے وہ ایشو نہیں کیے جاتے تھے۔ اس میں جن افسران کو، جن محکموں کو بلایا جاتا تھا، نیشنل اسمبلی اور حکومت اس میں رکاوٹ ڈالتی تھی۔ بعد میں ایسا موقع بھی آیا کہ سیکرٹری آف دیٹ کمیٹی اس نے ترلا کیا آ کے چیئرمین کا کہ جی آپ یہاں میرا تبادلہ کرا دیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، کیونکہ ڈیٹ دیتے تھے اور ڈیٹ اسپیکر آفس کی طرف سے خود بخود وہ ڈیٹ ختم کر دی جاتی تھی۔ شیخ صاحب، میں قطع کلامی کی معذرت، یہ واقعی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ کمیٹی کا جو سربراہ ہے وہ تو کسی بھی سرونگ افسر، پولیس اہلکار، وزیر یا ذمہ دار کو کسی انسانی حقوق کے سلسلے میں آئی شکایت کے اوپر طلب کر سکتا ہے۔ بالکل بلا سکتے ہیں سر، بالکل بلا سکتے ہیں، اور اس کے اختیارات آپ دیکھیں۔ پاکستان کا ہر محکمہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سمن پہ حاضر ہونے کا پابند ہے۔ اگر نہ پابند ہو تو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی اس کے اویلیبل، لیٹر آن نان اویلیبل، وارنٹ آف اریسٹ ایشو کر سکتا ہے۔ کوئی بھی محکمہ پابند ہے ہر قسم کی کورسپونڈنس اور ہر قسم کا ثبوت یا کوئی چیز جو مانگی جائے کمیٹی کی طرف سے وہ پیش کرنے کا۔ تو سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی تھی، اور یہ سارا ابیوز وہ بھی ہمارے ساتھ رہا تھا۔ ہمارے لیے تو پی ایس سی سی ایس سی سے زیادہ امپورٹنٹ ہیومن رائٹس کمیٹی تھی، اور ہیومن رائٹس کمیٹی کا جو حشر ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ چیئرمین ایجنڈا ایشو کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ایجنڈا کل کر دیا جاتا ہے۔ چیئرمین ڈیٹ دیتا ہے، وہ ڈیٹ خود بخود کینسل کر دی جاتی ہے، تو عملہ بھی ہاتھ جوڑتا ہے چیئرمین کے آگے۔ تو باقی بہت سی جگہوں پہ بھی ہمارے ساتھ اسی قسم کے معاملات ہوئے ہیں۔ تو میرے لیے دفتروں اور گاڑیوں کے لیے تو پاکستان تحریک انصاف نے اپوزیشن میں یہ کمیٹیاں نہیں لی تھیں۔ دے وانٹڈ ٹو پلے دیئر رول، افیکٹو رول، جس کو یہ سرکار نہیں ادا کرنے دے رہی تھی۔ جو خان صاحب نے یہ سمجھا کہ اگر نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ گاڑیاں، یہ سرکاری گاڑیاں اور یہ دفاتر
پھر پاکستان تحریک انصاف نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا اپنے قائد کے تو کہنے شیخ صاحب کیا یہ اور سمجھا جائے بالکل کہ مفید ہے۔ یہ آپ کے نزدیک تو یہ مفید فیصلہ ہے، کیا یہ سمجھا جائے کہ دس از جسٹ دی بگننگ اینڈ ان فیوچر ان ریئیکشن اسمبلیوں سے استعفے بھی دیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں سر، بالکل دیے جا سکتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو خان صاحب جس دن حکم کریں گے اس دن آدھے گھنٹے سے پہلے اسمبلیوں سے ہم باہر آ جائیں گے۔ ٹھیک، خان صاحب کے حکم کا آپ نے ذکر کیا، کیا طے پایا پھر؟ ہو ول بی دا لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی؟ میری اطلاعات ہیں کہ اچکزئی صاحب کا نام لیا گیا تھا، آپ کے ہاں مشاورت بھی اس پہ ہو رہی تھی، آج بھی جا کے لیکن خان سر صاحب سے گفتگو کی گئی۔ جو کل کا اعلامیہ اگر آپ نے پڑھا جی ہو، دیکھا میں نے، جو لاسٹ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کا 22 اعلامیہ اگست 22 اگست والی کا آیا ہے، اس میں ہم نے واضح طور پہ لکھا ہے اس کے سیکنڈ حصے میں کہ خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ لیو نو اسٹون انٹرنڈ ٹو ریٹین شبلی فراز اینڈ عمر ایوب خان نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں۔ آپ ہر طرح کی کوشش کریں، جو لیگل ریمیڈیز آپ کے پاس ہیں، عدالتی راستے جو ہے اور جو بھی ایفرٹ ہو سکتی ہیں کہ یہی رہیں، مگر اگر یہ نہیں رہتے حفظ ما تقدم کے طور پہ خان صاحب نے خود اچکزئی صاحب کا نام دیا تھا اور آج دوبارہ بھی انہوں نے اس کو ریپیٹ کیا۔ آج دوبارہ بھی انہوں نے اچکزئی صاحب کے نام کو ریپیٹ کیا۔ شیخ صاحب، از اٹ ٹرو پارٹیوں میں اختلافات ہوتے ہیں کہ ود ان پی ٹی آئی اچکزئی صاحب کو بینگ اپوزیشن لیڈر کے اوپر تحفظات ہیں، پارٹی سمجھتی ہے کہ فرام ود ان پی ٹی آئی کسی کو لیڈ کرنا چاہیے اینڈ ناٹ اچکزئی صاحب؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے جامی بھائی، پاکستان تحریک انصاف نا یہ کوئی بریگیڈ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے، اس میں لوگ اپنے سیاسی ویوز رکھتے ہیں، ہم ایک فلسفی، ایک نظریہ شیئر ضرور کرتے ہیں، مگر فلسفے اور نظریات کے علاوہ اگر کوئی ایشو آتا ہے تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں، ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر اس قسم کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور لوگ دیکھیں نا، ہم لوگوں کے منہ تو نہیں بند کروا سکتے، ہم نہ کروانے چاہیے۔ پیپل شوڈ بی ایبل ٹو اسپیک دیئر ہارٹ آؤٹ، اور خان صاحب نے ہمیں تربیت ہی یہی دی ہے۔ ساری ڈسکشن، اعتراضات اور کنسرنز اگر کسی کے ہوں بھی سے تو فیصلہ صرف عمران خان صاحب کا پرویل کرتا ہے، کیونکہ نظریہ اور فلسفہ ان کا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو جو عمران خان صاحب نے پہلے کہا تھا، پہلے بھی سب کا سر خم تسلیم تھا اور اب بھی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی نامینیٹ کیا گیا؟ شبلی فراز صاحب جب تک ریٹین کر سکے کریں گے، نہیں تو خان صاحب کا خیال ہے کہ راجہ ناصر صاحب جو ہیں، جن کا ایم ڈبلیو ایم سے وہ ہمارے اتحادی ہیں، ان کو جو ہے تکلیف دی جائے اس ذمہ داری کے لیے۔ ٹھیک، ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے اوپر خاصی تذبذب ہے، حصہ لینا ہے نہیں لینا، خان صاحب کی ہدایت کیا ہے اور پارٹی کس نتیجے پہ پہنچی ہوئی تھی؟ سر، خان صاحب کی ہدایت جو تھی وہ یہ تھی کہ، اور آج وہ ریکنفرم بھی ہوئی ہے، علی بخاری صاحب کے حوالے سے جو پیغام ہمارے پاس آیا تھا، ابھی مجھے انتظار پنجوتا صاحب نے بتایا کہ نعیم پنجوتا صاحب انہیں بتا رہے تھے کہ خان صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ میں نے بالکل کہا تھا علی بخاری کو کہ پولیٹیکل کمیٹیز کو ڈسکس کریں۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔